السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، آیات مقدسہ 9 تا 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزوں، گزشتہ درس میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ سورۃ الجن کے آغاز سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قل اوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، مجھے حکم دیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک کلام مقدس سنا، اس کی رہنمائی کو سنا اور پھر آمنا بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اور سب سے پہلے جو فکری شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کو کلیئر کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بنیادی فکر جب تک درست نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فکر میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے جنات کی گفتگو ہے جو ہم نے سماعت کی، آج بھی اسی کا تسلسل ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے مقاعد للسمع، ٹھکانوں میں سننے کے لیے۔ یہ جنات جو ہیں آسمانوں کی طرف چڑھتے تھے اور آسمان سے مالۂ اعلیٰ جو نیچے مالۂ سافل تک چیزیں منتقل کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی انہوں نے ٹھکانے رکھے ہوئے تھے جہاں سے بیٹھ کے سن لیتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس جو بھی اب کچھ سننا چاہے، یجد لہ شہابا رصدا، وہ پائے گا ایک انگارہ جو گھات میں ہوگا۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے سیکیورٹی سسٹم بہت سخت کر دیا۔ اب یہ جتنے بھی وہ گھات لگا کے سنتے تھے، کان اس طرف کرتے تھے، کوشش ہوتی تھی کوئی ایک آدھ بات ہم سن لیں، اللہ رب العزت نے ان پر شہاب ثاقب مارنا شروع کر دیا۔ اور سورۃ الصافات میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب جب آتا تھا تو وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا تھا۔ یہی بات گفتگو کر رہے ہیں جنات۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي
اشر ارید بمن فی الارض، اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے بمن فی الارض، جو زمین کے رہنے والے ہیں، ام اراد بہم، یا چاہا ہے ان کے حق میں، ربہم، ان کے رب نے، راشدن، راستے پہ لانا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ جنات یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین میں برے ہیں ان کا بندوبست کیا جائے، اور جو اچھے ہیں ان کو رہنمائی دے دی جائے۔ وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں، جو ہماری جماعتیں ہیں اچھی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور اللہ کی رہنمائی کو سن کے عمل کرنے والے بھی ہیں۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی جو صالحیت نہیں رکھتے۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں میں تھے جو پھٹے ہوئے راستے ہیں، یعنی جس میں سچی رہنمائی نہیں تھی ہم ان راستوں پہ چلتے تھے۔ تو جنوں کے بھی مختلف فرقے تھے نزول قرآن سے پہلے، جس طرح انسان بھٹک جاتے ہیں وہ بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ تو ایک نیک اور شائستہ تھے، اور دوسرے بدکار بھی تھے، اور وہ غلط جو ہے وہ چیزیں کرتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جنات یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یہ خیال کیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نہیں چھپ جائیں گے اللہ سے زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔ جنات یہ بات کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ایک دوسرے انداز میں انسانوں کو سمجھایا کہ اللہ کو آپ کبھی عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ اللہ سے کوئی راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک جب ہم نے سن لی سچی جو ہدایت ہے، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جب ہم نے سچی رہنمائی سن لی، سارا پس منظر جنات بیان کر رہے ہیں، ہم نے فوراً اس کو قبول کر لیا، اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پھر جو کوئی بھی یقین لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی نقصان کا، لا رہا کا، نہ زبردستی کا۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، سچی جماعت کو مان لیا، پھر ان کو کیا خوف یا ڈر یا نقصان ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے مسلمان بھی تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ ایسے بھی تھے جو بے انصاف تھے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جس نے اللہ کا حکم مان لیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے غور و فکر کر لیا اس نیک راستے کو، درست راستے کو، سچی رہنمائی کو۔ اس لیے دو جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، اصل چیز ہے اسلام اور ایمان۔ ایمان کا مرکز دل ہے، دل کو سے اللہ کو مان لو، یہی فلسفہ توحید ہے، اور اسلام قبول کر لو، یعنی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، ایسی سچی جماعتوں کو کبھی پریشان نہیں کرتے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصافے ہیں،
زیادتی کرنے والے ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ ہوئے دوزخ کا ایندھن، حطباً ایندھن، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ جنات کی گفتگو ہے، اور جنات بھی وہی گفتگو کر رہے ہیں جو سچی رہنمائی ہے۔ جس طرح انسانوں کے بارے میں بھی کہا گیا، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو اینڈ کیا ہوگا ان کا؟ اینڈ جہنم ہے۔ جنات بھی اسی کو وہ واضح کر رہے ہیں۔ بڑی اہم گفتگو ہے۔ جنات کے عنوان سے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ یہ تو ایک مثالیں ہیں، واقعات ہیں، تذکیر بآلاء اللہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔